الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ جی دیکھیں، پیچھے ہم نے تجارت کے مسائل، حلال کمائی کی اہمیت اور حلال میں برکت، یہ ہم کچھ چیزیں دیکھی ہیں۔ تجارت کے متعلق ہم دیکھ رہے ہیں کہ تجارت، خرید و فروخت، بزنس میں 6 اسلامی اصول ہیں، وہ ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے۔ پہلا تو یہی ہے کہ تجارت، خرید و فروخت میں رضامندی ہو۔ 6 رول ہیں اس میں، 6 قاعدے ہیں، 6 کنڈیشن ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ خرید و فروخت میں رضامندی ہو، دونوں پارٹی راضی ہوں، اور جو کاروبار ہو رہا ہے، تو جو تجارت ہو رہی ہے وہ حلال ہو، حرام مال کی تجارت نہیں ہو سکتی۔ جو خرید و فروخت کر رہا ہے اس کے پاس استطاعت ہو، ان کا بچہ نہ ہو، نہ سمجھ نہ ہو، جو چیزیں بیچ رہا ہے وہ سمجھدار ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے، رول یہی ہے کہ جو تجارت کر رہا ہے وہ مالک ہو، اس چیز کا مالک ہو۔ جیسے چوری کا مال ہے وہ حلال نہیں ہے کیونکہ وہ مالک نہیں ہوتا، یا پھر مالک کی طرف سے ہو، ایجنٹ ہو، مالک کی طرف سے ہو، ٹھیک ہے، یا مالک ہو۔ جو چیز بیچی جا رہی ہے اس کی اپوزیشن ضروری ہے، قبضہ لے۔ جو چیز آپ لیتے ہیں یا بیچ رہے ہیں وہ پہلے اپنے قبضے میں لیں پھر آگے بیچیں، یہ بھی ایک شرط ہے۔ اسی طرح کیا تجارت ہو رہی ہے یہ بھی واضح ہو، آپ کیا بیچ رہے ہیں، کوئی غرر والی شکل نہ ہو، واضح ہو کہ کیا بیچا جا رہا ہے، کیا لیا جا رہا ہے۔ یہ جو شرطیں ہیں، اسلامی اصول تجارت کی 6 قاعدے، یہ پتہ ہونا چاہیے ہر کسی کو، اور اس کے تحت ہی ساری تجارت ہوگی، کیونکہ تجارت، فروخت، بیع، اس کی 6 ہی کنڈیشن ہے۔ پہلا، اگر بیچتے ہو، خریدتے ہو تو اس میں رضامندی ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں رضامندی شرط ہے تو سودی کاروبار میں بھی تو رضامندی ہوئی ہے، لیکن دیکھیں اس میں ایک قاعدے نہیں ہیں، 6 قاعدے ہیں۔ یہ 6 قاعدوں سے کوئی تجارت ٹکرانی نہیں چاہیے۔ ایک قاعدہ تھوڑی اس میں، یہ پہلا قاعدہ جی رضامندی ہو تجارت میں، یہ قانون، ایک اصول ہے، لیکن ایک تھوڑی ہے، یہ تو 6 قاعدے ہیں نا، تو 6 سے کسی سے ٹکرانا نہیں چاہیے، تو سب پورے ہوں۔ دوسری شرط، جو کاروبار کر رہے ہیں وہ حلال ہو۔ اللہ کا رسول نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی کھانا حرام ہے تو اس کی قیمت بھی حرام ہے، جیسے شراب ہے، مورتی ہے، سود کا کام ہے، اس کی قیمت بھی حرام ہے۔ جو چیزیں حرام ہیں اس کی تجارت بھی حرام ہے اور کمائی بھی حرام ہے، یہ بھی ایک اصول ہے۔ وہ کام حلال ہو، کام حلال ہو، اور پھر ہی آپ بیچ سکتے ہیں، بیچنا بھی پھر جائز ہوگا، کمائی بھی پھر ہی جائز ہوگی۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، سود کھانے والا، کھلانے والا، گواہ بننے والا، سود لکھنے والا، سب سود میں گناہ میں برابر کے شریک ہیں، سب پہ لعنت ہے۔ تو اس لیے باقی دیکھیں یہ 73 درجے ہیں سود کے، سب سے کم درجہ ہے کہ اپنی ماں سے زنا، اور اللہ رسول کے ساتھ یہ جنگ ہے، تو اس لیے اس کی بڑی سخت وعیدیں ہیں اور ہمیں بچنا چاہیے۔ اسی طرح کوئی بھی چیز آپ اس کو بیچتے ہیں، لیکن وہ چیز اگر جائز نہیں بھی ہے، اس کا استعمال اگر حلال ہے، گدھا جیسے، یہ تو کھانا حرام ہے لیکن اس کی سواری تو حلال ہے، تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ چیزیں دونوں کا استعمال ہو تو پھر وہ بیچی جا سکتی ہے۔ ایک چیز حرام ہے، ایک حلال ہے۔ جیسے چھری ہے، تو چھری سے تو اور بھی کام ہے، لیکن بندہ کہے جی اس کو بس قتل ہی کرنا ہے کسی کو، تو پھر وہ ناجائز ہو جائے گی۔ تو اس طرح پھر اہل علم کی رائے یہی ہے کہ جو چیزیں دونوں کا استعمال ہو، اچھا برا، تو آپ پھر وہ بھی بیچ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا استعمال اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے تمباکو، سگریٹ وغیرہ، اس کا تو کوئی اچھا استعمال نہیں ہے، اس سے تو یہ کینسر ہے۔ علماء کے واضح فتوے ہیں کہ سب حرام ہے، تو اس لیے جیسے خنزیر کا گوشت، فیش میگزین، یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ جو چیزیں حرام ہوں، کھانا پینا، استعمال کرنا، وہ بیچنا بھی حرام ہے، یہ ایک شریعت کا اصول ہے۔ تو یہ اس میں مسئلہ ہے کہ اپنے جو بھی چیزیں، شرطیں ہیں۔ تیسری شرط بھی دیکھیں، جو فروخت کر رہا ہے اس کے پاس استطاعت ہونی چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے، یعنی کہ بچہ نہ ہو،
بلکہ سمجھدار ہو، عقل مند ہو۔ اگر کوئی چھوٹی چیز ہو تو وہ اور بات ہے، لیکن اگر کوئی بڑی چیز بیچ رہا ہے، جیسے کوئی پینسل، ربڑ وغیرہ، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی ایسی ویسی چیز بیچی جا رہی ہے وہ بچہ نہ ہو، اب یہ نہیں کہ بچہ دے کے آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں، یہ بھی ایک شرط رکھی ہے شریعت۔ چوتھی شرط ہے کہ جو بیچ رہا ہے وہ مالک ہو، جو چیز بیچ رہا ہے وہ چیز کا مالک ہو۔ اگر مالک نہیں بھی ہو تو مالک نے اسے رکھا ہو، مالک کی طرف سے ہو، تو اس لیے تو چوری کا مال جائز نہیں ہے بیچنا، ٹھیک ہے نا؟ نہ تو وہ مالک ہوتا ہے نہ ایجنٹ ہوتا ہے، تو اس لیے رضامندی سے، رضامندی ہونی چاہیے، اور مالک کی طرف سے ہو اور یہ مالک ہو، یہ اس میں مسئلہ ہے۔ تو باقی یہ شرطیں پائی جانی چاہیے۔ پھر ہی جیسے اللہ کے نبی نے ایک حدیث ملتی ہے، یا مالک ہو یا مالک کی طرف سے ہو چیز بیچنے والا، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ملتی ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو 2 درہم دیے اور کہا مینڈا لے کر آؤ، اور صحابی نے 2 درہم بھی لے آئے اور مینڈا بھی خرید لیا۔ تو یہ ایسے کیا کہ ایک مینڈا کو خریدا 2 درہم میں، پھر آگے بیچ دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر 2 درہم 4 کا بیچ دیا، پھر 2 درہم کا لے آئے، یعنی کہ 2 درہم بھی ساتھ لے آئے اور مینڈا بھی ساتھ لے آئے۔ تو اگر اس میں کسی نے ہدیہ بھی دیا ہو اس کو، جو مالک کی طرف سے ہوتا ہے، تو وہ بھی مالک ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ 5ویں اس میں شرط یہی ہے کہ جو چیز بیچ رہے ہیں وہ خرید رہے ہیں، اس کی اپوزیشن قبضہ لیں، پہلے موویبل ہے تو اسے اپنے پاس لائیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا نفع حلال نہیں ہے جب تک آپ چیز لیں اور اسے اپنے قبضے میں نہ لیں، اٹھائیں۔ اگر مکان پلاٹ ہے تو اس کی آپ نام کروا لیں تو وہی قبضہ ہے، تو قبضے میں لیں پھر اس کو بیچیں۔ اپوزیشن قبضہ ضروری ہے، اگر گھر جگہ ہے تو اس کا تو کاغذ آ گئے تو اپوزیشن آ گیا۔ جو چیزیں ہل نہیں سکتی اپنی طرح سے تو وہ فزیکلی موو کرنا اس کو مشکل ہوتا ہے۔ جو چیزیں گاڑی، جیسے گاڑی ہے تو وہ تو اس کو تو موو کریں گے ہم، جو چیز ہو سکتی ہے اسے کریں گے۔ 6ٹھی شرط اس میں یہی ہے کہ یہ جو بھی آپ بیچ رہے ہیں وہ واضح ہو، اس میں کوئی دھوکہ نہ ہو۔ بندہ یہ نہیں کہے اب جو میری جیب میں اب میں بیچتا ہوں، تو یہ تو غرر ہے، پتہ نہیں کیا نکلے گا۔ تو اس لیے تو یہ انشورنس جو ہے یہ اس قاعدے کے تحت ہی تو حرام ہے، اس میں پتہ کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کے دور میں اونٹنیوں کا سودا ہوتا تھا، حاملہ اونٹنیوں کا، اور بچے کو خریدتے تھے۔ اب پتہ نہیں بچے نے زندہ پیدا ہونا ہے، 1 پیدا ہونا ہے، 2 پیدا ہونے ہیں، یہ نہیں بھی ہونا، کیا ہونا ہے، اس میں غرر پایا جاتا تھا۔ اس لیے یہ اصول رکھا ہے کہ جو بیچ رہے ہیں لے رہے ہیں واضح ہو، اس میں کوئی دھوکہ نہ ہو، وہ غرر نہ ہو، چھپی ہوئی چیز نہ ہو، آپ کو پتہ ہوگا آپ کیا لے رہے ہیں۔ یہ 6ٹھی شرط ہے۔ السلام علیکم۔